بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی. آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں پروگرام سیکشول ڈیزائر اینڈ اسلامک لاز میں. ہم لوگ بات کر رہے ہیں ہماری زندگی سے جڑے ہوئے اہم ترین مسئلوں پر. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب. قبلہ آئیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا, آج کا سوال یہ ہے کہ نماز میت یا میت کو غسل دینا جنابت کی حالت میں کیسا ہے؟ کیا دیا جا سکتا ہے یا پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے جو ہے وہ نماز میت پڑھی بھی جا سکتی ہے. یوں بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو نماز میت کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن غسل بھی دیا جا سکتا ہے, مگر بہتر یہ ہے کہ طہارت کے عالم میں ہو. طہارت کے عالم میں ہو دونوں چیز کے لیے. ٹھیک ہے, ابھی اگلا سوال ہے آگا کہ واجب غسل کرنے سے پہلے کیا ہمیں کسی بات کا خیال رکھنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے وہ نیت تو سب سے اہم ہے جی. پھر جو ہے وہ جو پانی ہے وہ پاک ہونا چاہیے یا حلال ہونا چاہیے. معلوم ہوا صاحب جو ہے موٹر چوری کا ہے جس سے آپ پانی چڑھا رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں تو ایک دم کامن ہے جو ہے. اوکے, چلیے ابھی اسی میں ایک سوال اور چھوٹا سا ایڈ کر دیتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واجب غسل کر لیا ہے, اب بعد میں بھی کچھ تھوڑا سا ڈراپ دکھتا ہے مجھے غسل کرنے کے بعد, تو کیا میں واپس سے غسل کروں؟ نہیں سمجھا میں. یعنی تعلقات بنایا, اب میں نجس ہو گیا, اب میں نے غسل کر لیا. ٹھیک ہے, دیکھیے اس میں جو ہے اسی لیے جو احکام ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آدمی کو اس کے بعد پیشاب کرنا چاہیے تاکہ اگر نالیوں وغیرہ میں کچھ رہ گئی ہے غلاظت یا گندگی تو وہ باہر ہو جائے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غسل سے پہلے آدمی کو پیشاب کر لینا چاہیے تاکہ اس مجرا کی پوری طریقے سے صفائی ہو جائے. اوکے, تو پیشاب کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے, بہتر ہے. اوکے, اگلا سوال ہے کہ میں روزے کی حالت میں اگر منی خارج ہو جاتی ہے تو کیا میرا روزہ خراب ہو گیا ہے؟ اگر خواب کے عالم میں ہے تو روزہ صحیح ہے. اوکے, خواب کے عالم میں ہے تو روزہ صحیح ہے, باقی جگہ پہ روزہ باقی آپ کی شرارت کی بنیاد پہ تو روزہ بھی جائے گا, کفارہ بھی ہوگا. اس کا کفارہ بھی کرنا ہے. یہ بھی بہت اہم سوال ہے ہماری نظر میں کہ لڑکا کچھ کر نہیں رہا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کی ڈیزائر ہے, اور ماں باپ ایسے ہیں کہ وہ اگر گھر میں بہو آتی ہے تو اس کا اخراجات اٹھا سکتے ہیں, خرچہ اٹھا سکتے ہیں. اب لڑکا اگر شادی نہیں کرتا ہے تو جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ میں شمار ہو جائے یا کسی طرح سے غلطی ہو جائے اس سے, لیکن ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں, لڑکا جب تک اپنے پیر پہ کھڑا نہیں ہوگا تب تک شادی. اس کے لیے تو باقاعدہ روایت موجود ہے. جو آپ کا سوال ہے کہ اگر والدین بچے کی شادی کر کے اس کا خرچ اٹھا سکتے ہیں تو ایک بیچارے غریب ماں باپ کیا کر لیں گے؟ نہیں, اس قابل ہیں کہ بچے کی شادی کر کے اس کا خرچ اٹھا سکتے ہیں اور وہ نہ کریں اس کی شادی. روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے یعنی بچے سے کوئی گناہ ہوتا ہے جی تو اس کی ذمہ داری ماں باپ پر بھی جائے گی, وہ ذمہ دار مانے جائیں گے. تو اگر ہم کو اللہ نے اس قابل کیا ہے, بچہ ہمارا پڑھ رہا ہے یا بچہ پڑھ چکا ہے, جاب کی تلاش میں ہے, ہم کہہ رہے ہیں بھائی ذرا رک جائیے ابھی کچھ کرنے لگیں, ٹھیک ہے اچھی بات ہے کچھ کرنے لگے, لیکن اگر آپ اس قابل ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ اس کی شادی کیجئے, ورنہ اگر اس کا کوئی غلط کا قدم اٹھا تو آپ خدا کے نزدیک آپ کو جواب دینا پڑے گا. اوکے, تو یہ ذمہ داری ماں باپ کے اوپر آ جاتی ہے پھر کہ اگر بچہ کما نہیں رہا ہے اور پیروں پہ نہیں کھڑا ہے تو حقوق میں بیان کیا گیا ہے ماں باپ کے اوپر جو بنتے ہیں بچوں کے, کہ اگر اس قابل ہو گیا تو شادی کا بیاہ کرنا ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے. اوکے, تاکہ اسے گناہوں سے بچایا جا سکے. اور ایک سب سے اچھی چیز جو ہمارے ایک بزرگ نے فرمائی تھی کہ دیکھیے آپ نے کہا نا کہ گناہ میں پڑھ سکتا, گناہ نہ بھی پڑھے. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ ماں باپ اس قابل ہیں اور بچہ بھی مومن ہے, نہیں ہوگی شادی اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی ان کو یوں کرنا چاہیے کہ بعض بزرگوں کے بقول کہ آپ چاہے جتنے متقی ہوں, چاہے جتنے اللہ والے ہوں, گناہ نہیں کر رہے ہیں, لیکن جب تک شادی نہیں ہوگی ذہن میں پاکیزگی اور طہارت نہیں آئے گی. تو اس بنا پر بھی اگر ماں باپ کو اللہ نے نوازا اس قابل ہے تو کر دینا چاہیے.
मतलब جو ویب سائٹ ہوتی ہے نا اس پہ کچھ ایپس بنے ہوئے ہیں, ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے, کچھ اپلیکیشنس ہیں. وہاں پہ جب شادی کے لیے آپ اپلیکیشن بھرتے ہیں تو بہت سارے کرائٹیریا ہوتے ہیں کہ رنگ کیسا ہے, ہائٹ کیسی ہے, کاسٹ کون سی ہے, کتنا کماتا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب بھی لڑکا ایک پارٹنر ڈھونڈ رہا ہو, اس کی تلاش ہو, یا لڑکی اپنا ہم سفر ڈھونڈ رہی ہو, اس کی تلاش ہو, اس کے لیے کیا کرائٹیریا دین اسلام نے بتایا ہے؟ احسنتم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ایک تو ہم لوگ بناتے ہیں جی, تو ہم لوگوں کا تو جیسا کہ آپ نے کہا باقاعدہ وہ ہے, کب جی. کریں, ہاں, کس سے کریں, کیسی ہے, ہاں, کیا کرتا ہے, جی, یہ سارے سوالات ہوتے ہیں کہ کلر کیسا ہے, رنگ کیسا ہے. بہرحال ہم اس کے منکر نہیں ہیں, شکل و صورت کا اثر بچوں میں بھی پڑتا ہے جی, اور اس کے لیے بھی روایات ہیں, لیکن جو دین نے کرائٹیریا بیان کیا ہے جی, وہ ایک ہے, جوڑ ہونا چاہیے. اوکے, سمجھ گئے آپ؟ کیا ہونا چاہیے؟ برابری, مطلب برابری آسان ہونا چاہیے. بھاشا. ہاں, برابری ہونا چاہیے. کفو, جس کا جو قرآن میں روایتوں میں لفظ استعمال ہے کفو کا, تو کفو کیا ہے یہی سمجھ جا دیجیے. سمجھ. جی, روایت یہ کہتی ہے المؤمن کفو المؤمن, مومن کا کفو مومن ہے, دیٹس آل. نہ کلر, نہ پیسہ, نہ جو ہے وہ پراپرٹی, یہ کفو کی چیز نہیں ہے. کفو ہے ایمان. المؤمن کفو المؤمن. ہو سکتا ہے ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ کالا ہو, دوسرا گورا ہو, اس طرح کی آپ کو واقعات ملتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ایکوالٹی آدمی کو تلاش کرنا چاہیے, جی, کہ اگر یہ MBBS ہے تو یہ بھی MBBS ہے, اوکے, تو وہ تو ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر. لیکن اگر یہ چل جائے گا, بٹ مین چیز جو ہے وہ ہے ایمان. کہ ایک آدمی جو ہے وہ بہت مومن ہے, اللہ والا, دوسرے کے یہاں دین ایمان سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو اب سب کچھ ہونے کے باوجود یہ رشتہ مناسب نہیں ہوگا اگر ایمان کی ایکوالٹی نہیں ہے. تو جو دینی کرائٹیریا ہے وہ ہے ایمان کا, المؤمن کفو المؤمن, ایک ہو گیا. دوسرے علم کی بات جب آتی ہے تو یہ تو آپ کو وہ روایت ہوگی نا, کیا نام ہے, مولا کے لیے فرمایا تھا جناب فاطمہ کے لیے پیغمبر نے, لولا علی لما کان کفو لفاطمہ, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. تو یہ کفو نہ ہوتا کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو بنی ہاشم میں کوئی جو ہے خاندان والا نہیں تھا, بالکل ہڈی والا نہیں تھا. بات وہی ہے کہ جو فضیلت جناب فاطمہ کی ہے یا جو علم جناب فاطمہ کا ہے اس کے برابر کوئی نہیں تھا جی, سوائے مولا کائنات کے. تو یہی کرائٹیریا ہم کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ اتنا پڑھا لکھا ہے تو داماد بھی کتنا پڑھا لکھا ہے, اس کا ایمان ایسا ہے تو داماد کا ایمان کیسا. جس چیز کو ہم لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں, نہیں دے رہے ہیں. اوکے. لیکن ابھی کفو سے ایک مراد یہاں پر یہ ہے کہ اگر لڑکی, زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ لڑکیاں بہت زیادہ پڑھی لکھی ہیں, تو پھر ایسا بولتے ہیں نا گھر والے لڑکی والے کہ جو ہے اب اس کے جوڑ کا کوئی مل ہی نہیں رہا ہے, کوئی ڈاکٹر ہی نہیں مل رہا ہے. ضروری تو ایمان ہے نا, وہی تو میں نے کہا ایمان ہے نا, مین چیز وہ ہے. اگر ایمان ہے تو ایڈجسٹ ہو جائے گا, لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو چاہے جتنی ایکوالٹی ہو پھر ایڈجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. ایمان شادی سے پہلے پرکھنا یا جاننا تو اس کا طریقہ, اسی کے لیے تو تحقیق کرنا چاہیے آدمی. اچھا, ہاں, آپ کے گھر کی عورتیں ہیں وہ جائیں سمجھیں. آج ہی جو ہے وہ دیکھا کل شادی کرنے کو تھوڑی اسلام کہہ رہا ہے, آپ پہلے سمجھ لیجئے اس کے بعد یہ قدم اٹھائیے نا. ایسی سچویشن میں لڑکی لڑکا ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیے, صرف اس بات کو سمجھنے کے لیے, اس لیے کہ رسول اللہ نے بھی کہا ہے اگر فائنل اگر اسے شادی کرنا ہے تو دیکھنے تک میں کوئی حرج نہیں ہے. بقیہ باتوں کا جواب اس سے پہلے آ چکا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے مطلب اس کے لیے آپ کے گھر کی عورتیں ہیں وہ جائیں پورا دیکھیں. اچھا, کفو سے ایک اور چیز میں کلیئر کرنا چاہوں گا, جو اپنا انڈین کلچر ہے یہاں پہ جات پات, اونچ نیچ, بھید بھاؤ, یہ بہت زیادہ. قرآن یا دین یا اسلام ذات پات کو ریکگنائز نہیں کرتا, قرآن ایمان کو مانتا ہے. ورنہ اگر یہ ہوتا, دیکھیں مولا کائنات کی شادی جناب فاطمہ سے ہوئی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے لیے کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہ شادی کریں. جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال تک, ہے نا, 53 سال کی ایج تک اکیلے جناب خدیجہ ان کے ساتھ رہی ہیں.
اس کے بعد مدینے آ کر کے شادیاں ملتی ہیں. سب کائے کے لیے ہے. جی جی جی. یہ جنسی خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ وہی آپ کو جو ہے وہ درس دینا ہے کہ ذات پات کچھ نہیں ہوتا. رسول اللہ سے زیادہ بڑے خاندان کا کون آدمی ہے؟ لیکن ہر کنبے سے شادی کر کے بتایا کہ بھائی اسلام میں یہ کوئی چیز نہیں ہے. اوکے. یہاں پہ بات ہم لوگ کر رہے تھے کہ سید، نون خواجہ، انصاری، شیخ، اس لحاظ سے ہم لوگ بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات، لیکن شادی میں کوئی حرج ہو سکتی ہے. مین چیز ایمان ہے. اب آپ کا تو یہ اتنا سا تو ایپیسوڈ ہی ہے 10 منٹ جی بس نہیں، ورنہ جو ہے اس طرح کے واقعات ہیں کہ وہ ایک زلفہ نام کی خاتون تھی. 1 سیکنڈ میں آپ کو 1 منٹ میں نقل کر دوں. مدینے کی خوبصورت ترین لڑکی، اور اس کی شادی کے لیے رسول اللہ نے کہہ دیا جویبر نام کے ایک افریقی حبشہ کے کالے آدمی سے. جی. اور اس جو ہے زلفا کے باپ نے جو ہے وہ آ کے پیغمبر جگہ صاحب ہم لوگ آپس میں کرتے ہیں. رسول اللہ نے کہا کہ اسلام آیا ہی ہے اس اونچ نیچ کو مٹانے کے لیے، اور وہ شادی پیغمبر نے کروائی. ایک عرب کی، ایک حبشی سے. تو اس کا مطلب معیار ایمان ہے، نہ کہ ذات پات ہے. ایمان دونوں کا سیم ہونا چاہیے، اور وہی سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، نہ کہ آپ کی دولت، نہ شان و شوکت. یہ سب پہ ہمیں اتنی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آگا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. اور جس طرح سے ہم لوگ پروگرام کر رہے تھے اس کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ غلط جو میسج ہے لوگوں کے پاس پہنچا ہوا ہے اسے دور کیا جائے. کہیں نہ کہیں چینل ون کی یہ کوشش کامیاب رہی ہے. بہت شکریہ. اور میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ درد ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت سے جو بیچارے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اندازہ کتنے گھروں میں بیٹیاں بیچاری 30 35 سال سے بیٹھی ہوئی ہیں صرف اسی بیجا چیزوں کی وجہ سے کہ وہ ہمارے برابر نہیں ہے. اس کا جواب خدا کیا دیں گے ہم لوگ؟ تو وہ بیچاری کچھ بول نہیں سکتی. آپ ہیں اپنا خاندان لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم سب کو اس پر توجہ کرنے کی کفو سے خاندان مطلب نہیں ہے. کفو سے اس کا ایمان ہے، اس کی ایجوکیشن ہے، اس کی عقل ہے. عقل ہے، نہ کہ خاندان ہے، نہ کہ یہ جات پات یہ سب کے چکر نہ پیسہ ہے. ہاں، نہ پیسہ ہے، کیونکہ کفو سے لوگ بولتے ہیں نا ہمارے برابر کا نہیں ہے، لیول کا نہیں ہے. آگا بہت شکریہ اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کے لیے. جزاک اللہ. تو جی ہاں ناظرین، اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. چینل ون کے اس پروگرام کا مقصد صرف ایک تھا اور صاف تھا کہ صحیح پیغام صحیح طریقے سے آپ تمام لوگوں تک پہنچے تاکہ صحیح طریقے سے عمل کیا جا سکے. غلط انفارمیشن غلط جگہ سے ملے گی تو غلط طریقے سے ہم لوگ عمل کریں گے، لیکن ہم لوگوں کی یہ کوشش ہمیشہ چلتی رہے گی کہ صحیح معلومات آپ تمام لوگوں تک پہنچے بہترین علماء کرام کے ذریعے. اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. دیکھتے رہیے چینل ون. بہت شکریہ.